بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی 48 نمبر آیا مبارکہ ہے، 10واں پارہ اور سورہ توبہ کا 7واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون۔ ہم ذکر پڑھ رہے ہیں غزوہ تبوک کا، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کا اور مدینہ میں بسنے والی شخصیات، قومیں اور لوگوں کی تربیت کے حوالے سے۔ غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، سب کو حکم دیا تیاری کریں، اس کے لیے مالی جانی ہر طرح کی اپنی خدمت پیش کریں اور تعاون کریں۔ صحابہ کرام نے اپنی دل و جان سے ہر طرح حضور کے ساتھ ہونے کا وعدہ بھی کیا، مال بھی پیش کیا اور جان کے ساتھ بھی تیار ہوئے، لیکن منافقین ہمیشہ سے انہوں نے خرابیاں پیدا کی اور اب بھی ایسا کرنا شروع کیا۔ پیچھے ان کا ہم ذکر پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بہانے بنائے، جھوٹ بولا آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کا طرز عمل ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی ایسا ہی کرتے رہے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ یا تو مسلمانوں کو میدان میں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں اور معاملات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لقد ابتغوا الفتنہ من قبل، انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ ہی چاہا۔ لقد تحقیق تغوا الفتنہ، انہوں نے فتنہ چاہا، یعنی من قبل اس سے پہلے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے تمام لوگوں کو فرمایا کہ ہمیں احد میں پہنچنا ہے، تو عبداللہ ابن ابی منافق اپنے 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ یعنی ویسے جو لشکر اسلام تھا اس کی تعداد 1000 بنتی تھی، لیکن اب پہلے تو نکلے لیکن رستے میں ہی کہ میری بات نہیں مانے گی، میں نے یہ رائے دی تھی کہ اس طرح کیا جائے لیکن میری رائے پر عمل نہیں ہوا، اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے۔ تو 300 لوگوں کو لے کر یہ سائڈ پر ہو گیا جو منافقین تھے۔ تو فرمایا یہ پہلے بھی اسی طرح فتنہ ہی کرتے رہے۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور انہوں نے آپ کے لیے معاملات کو الٹانے کی کوشش کی، الٹایا آپ کے لیے معاملات کو، یعنی جو کچھ آپ نے سوچا اور جو آپ نے ایک پروگرام بنایا اور حکمت عملی اختیار کی، انہوں نے اس حکمت عملی کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ حتی جاء الحق، حتیٰ کہ حق آ گیا، وظاہر امر اللہ، اور اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، اللہ کا حکم واضح ہو گیا، وہم کارہون، اور صورتحال یہ تھی کہ یہ ناپسند کر رہے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا بالکل جو کفار ہے وہ ان کو بالکل سب کو صفایا کر دیں گے اور مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی، اہل ایمان کو محفوظ رکھا، اور ان کو یہ باتیں ناپسند تھیں کہ مسلمان بھی غالب آئیں اور بچ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اور اب جب صورتحال آئی ہے غزوہ تبوک کی، تو اب ان کی صورتحال کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں، مَن يَقُولُ ائْذُن لِّی، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذُن لِّی، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں، مجھے اجازت دے دیں، میں نہیں جا سکتا، میرے لیے مسائل ہیں۔ وَلَا تَفْتِنِّی، مجھے فتنے میں نہ ڈالے، یعنی آپ مجھے کہیں گے اور میں آگے سے انکار کروں گا، پھر آپ حکم دیں گے، میں پھر انکار کروں گا، تو فتنے میں ڈال۔
اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ میں جو ہے نا وہ عجیب سا آدمی ہوں، خواتین کے فتنے میں بڑی جلد مبتلا ہو جاتا ہوں، اور جہاں آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں وہاں سنا ہے کہ بڑی خواتین ہیں، تو میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، تو آپ مجھے گھر میں رہنے دیں، یہاں اللہ اللہ کروں گا، عبادت کروں گا میں، تاکہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ الا تفتنی، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار سن لو کہ فتنے میں تو یہ گر چکے ہیں، فتنے میں تو یہ گر پڑے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جانا اور آپ کی حکم عدولی کرنا، آپ کی اطاعت نہ کرنا، اس سے بڑا اور فتنہ کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ فتنے میں تو گر پڑے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم جو ہے یہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ مت سمجھے کہ یہ بچ جائیں گے، اور یہ بھی مت سمجھے کہ یہ ظاہری طور پر ایمان لے آئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہمارا کون سا کسی کو پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے آگاہ ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، ایک اور ان کی مسلمانوں کے حوالے سے جو غلط سوچ ہے اس کا بھی یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی کسی پہلو کے اعتبار سے یہ مسلمانوں کے ساتھ والے نہیں لگتے، ظاہری طور پر تو کہتے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کسی حوالے سے بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تسؤہم، تو ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ یعنی آپ جہاد میں گئے اور وہاں سے جیت گئے، مال غنیمت نصیب ہوا، تو ان کو برا لگا کہ یہ جیت کے کیوں آ گئے ہیں، ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ جہاد میں جا رہے ہیں اور ان کا کام وہاں پر ختم ہو جائے گا اور یہ شکست کھائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے، لیکن یہ تو جیت کے آ گئے، ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچے، یقولو، تو یہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی محفوظ کر لیا تھا۔ اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوا ہے اور ظاہری طور پر شکست اگر ہوئی ہے، ظاہری طور پر کوئی نقصان ہوا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا، اس لیے ہم تو محتاط ہو گئے تھے پہلے، ہماری بات نہیں مانی گئی۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ واپس پلٹتے ہیں خوشی خوشی، بڑے خوش ہو کر واپس پلٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے۔ اس کا بھی اشارہ غزوہ احد کی طرف ہے کہ جب غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تھی، تو بہت سارے صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے، کیونکہ غزوہ بدر اچانک پیش آیا اور فوراً نکلنا پڑا، اور وہ بھی بدر کی طرف جانا پڑا۔ جو مسلمان وہاں موجود نہیں تھے، تھوڑے سے دور تھے، تو ان تک اطلاع بھی نہ جا سکی۔ تو اس حالت میں بہت سارے اہل ایمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ہماری جہاد کی بہت تمنا ہے، تو آپ ہماری گزارش کو قبول فرمائیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب یہ چاہتے تھے کہ ہم مدینہ میں رہ کر جو ہے وہ غزوہ احد کے موقع پر مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں، ہم مدینہ سے باہر نہ نکلیں۔ تو چونکہ اطلاع مل گئی تھی کہ ابو سفیان ایک لشکر لے کر مکہ سے مدینہ آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لینا ہے، تو ہم پہنچ رہے ہیں۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ ہماری تعداد اتنی نہیں ہے کہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں، تو رائے یہ ہے، لیکن مشاورت ہوئی تو وہ صحابہ کرام جن کے دل میں جذبہ جہاد تھا، وہ عرض کرنے لگے حضور مدینہ میں رہ کر پھر لڑائی تو نہیں ہوگی نا، اس طرح تو ہم گھر میں اپنی حفاظت کر رہے ہوں گے، تو لڑائی تو اس وقت ہوگی جب میدان میں نکلیں گے، تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم میدان میں نکلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ زیادہ مشاورت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جن کی دوستوں کی رائے ہو تو ان سے، ورنہ اگر حکم ہوتا تو سب حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے، لیکن حضور نے مشورہ لیا، مشورہ یہ دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، حضور گھر تشریف لے گئے اور آپ زرہ پہن کے آ گئے۔ تو پھر ان صحابہ کرام کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں تو حضور کی بات ماننی چاہیے، تو جیسے حضور فرماتے ہیں ویسے کہنا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب آپ کی بات پر عمل ہوگا۔ اس میں عبداللہ ابن ابی نے بھی یہ رائے دی تھی، منافق نے، کہ ہم جو ہے وہ یہاں رہیں گے اور میدان میں نہیں نکلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے مطابق فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، ہم اب احد میدان میں جائیں گے اور وہاں لڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ہم نہیں جا رہے، اور اس نے اپنے بندے علیحدہ کر لیے، اور 300 جو منافقین اس کے ساتھ تھے ان کو علیحدہ کر لیا۔ تو جب مسلمانوں کو میدان احد میں نقصان کا سامنا کرنا پڑا،
اور وہاں شہادتیں ہوئیں تو یہ بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایسے کر لیں، ہم نے کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کے لڑیں، ہم نے تو یہ کہا تھا، اس لیے ہم تو بچ گئے، ہم تو آ گئے تھے، اسی لیے آ گئے تھے، ہمیں پتا تھا کہ تم لوگوں نے ہارنا ہی ہے اور ہمیں پتا تھا، یعنی یہ باتیں کرنے لگے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اگر اس طرح کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ خوشیاں مناتے، اور اگر مسلمانوں کو کوئی فتح ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان فتح یاب کیوں ہو گئے۔ تو پھر یہ اپنوں والا طرز عمل تو نہ ہوا، یہ تو غیروں والا طرز عمل ہوا۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں تو وہی بات پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اللہ پر بھروسہ ہمیشہ کیا، اور اللہ پر بھروسہ کر کے میدان جہاد میں بھی اللہ پر بھروسہ کر کے گئے، اور اگر کوئی ہمیں ظاہری طور پر معاملہ ہوا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا تھا، ہم نے تو ظاہری طور پر اپنی تمام کوششیں کی ہیں، اور توکل بھی ہوتا ہی یہی ہے، توکل یہ نہیں ہوتا کہ ہم آدمی کچھ نہ کریں اور سارا کا سارا اللہ پر چھوڑ دے، نہیں، توکل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کوشش پوری کرتا رہے اور اس کا رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرے۔ میدان جہاد آپ دیکھیں، غزوہ بدر دیکھیں، احد دیکھیں، خندق دیکھیں، جتنے بھی غزوات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ اکرام نے ہر غزوے کے اندر پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کی۔ اب میدان بدر میں نکلنا، بہادری کے ساتھ میدان میں جانا اور وہاں کافروں کے ساتھ سامنے لڑنا، یہ مسلمانوں کا کام تھا، اور فرشتوں کو بھیجنا اور اہل ایمان کی مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد تھا۔ تو اپنا کام ہر ایک کو سب کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فرمایا ہم نے تو اپنی جو ڈیوٹی تھی، ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے کی، اور پھر باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، رزلٹ اللہ کے سپرد ہے، نتیجہ اس کے ہے۔ اور یہ پھر ویسے بھی اہل ایمان کے لیے خوشی ہے، اگر جنگ میں جیت جائیں تو فتح اور مال غنیمت، تب بھی خوشی ہے، اور اگر بالفرض دوسری صورت ہوئی ہے تو پھر بھی خوشخبری ہے، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں شہادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت ہے اور اللہ کی رضا کا وعدہ ہے، یعنی نقصان کسی صورت میں بھی اہل ایمان کو نہیں ہے، جیتنے کی صورت میں بھی اور ہارنے کی یا ظاہری شکست کی صورت میں بھی، ہارا پھر بھی نہیں ہے، ہارا تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو نقصان میں چلا گیا، اور مسلمان اگر فرض کیا وہ شہید ہو جاتا ہے تو شہادت سبحان اللہ بہت بڑا رتبہ ہے، اور پھر اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے، تو شکست تو کبھی بھی نہ ہوئی، ہار تو کبھی بھی نہ ہوئی۔ تو فرمایا اس لیے ہمارا جو ہے وہ توکل اللہ پر ہے اور ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ جو منافقین تھے ان کے طرز عمل کو پسند نہیں کیا گیا، اور اہل ایمان کا جو وتیرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کے لیے خلوص کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہی کا خیر خواہ اور انہی کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اور انہی پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب